الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد آل محمد۔ شکر اس اللہ کا اور حمد اس پروردگار کی کہ جس نے توفیق دی کہ اس مجلس میں آ کر اپنے اور آپ کی بخشش کے سامان کو مہیا کر سکیں۔ یقیناً یہ مجلس عزا ایسی ہے، بس رش کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا تاخیر سے پہنچا ہوں، لیکن جلد سے جلد کچھ مطالب آپ کے غور و نظر کر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا، اور پھر میرے مولا حسن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا، انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کریں گے۔ بس میں نے جس موضوع کا کل آغاز کیا تھا، وہ موضوع ہم نے کہا تھا کہ 2 دن تک سیرت رسول خدا پر گفتگو رہی تھی، تو ہم نے آپ تک یہاں بات پہنچائی کہ رسول خدا جب اس دنیا میں آئے تو فلاح کا پیغام لے کر آئے۔ جس طرح یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت میں پروردگار نے پہلے رسول اللہ کی تعریف بتایا کہ رسول کون ہوتا ہے۔ کہا کہ والذین یتبعون الرسول، اللہ وہ رسول وہ ہے کہ جس کی تمہیں اتباع کرنی ہے۔ جب تم اتباع رسول کرو گے تو یہ رسول کیا کرے گا؟ یہ رسول وہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں رکھا ہے۔ یہ رسول پاک چیزوں کو حلال کر دیتا ہے، نجس چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ تمہارے گلے میں غلامی کے پڑے ہوئے طوق کو اتارنے والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، پس تم اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ جب تم اس رسول پر ایمان لے آؤ گے تو صرف ایمان اس وقت تک کافی نہیں ہے، وعزروہ، جب تک تم اس کا احترام نہیں کرو گے۔ اچھا تم ایمان بھی لے آئے ہو، احترام بھی کر رہے ہو، پھر بھی تم پکے مسلمان نہیں ہو اس وقت تک، ونصروہ، جب تک تم اس کے مدد نہ کرو گے۔ اچھا تم نے ایمان بھی لے آئے، تم مدد بھی کر رہے ہو، اور تم نے اس کی احترام بھی کر لیا، اس کی عزت بھی کی ہے، ابھی بھی مکمل مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ یہ کام ضروری ہے، کون سا؟ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ کہ پہلے ایمان لاؤ، ایمان کے بعد احترام کرو، احترام کے بعد اس کی عزت کرو، عزت کے بعد اس کی مدد کرو، مدد کے بعد اس نور کا بھی اتباع کرو جو نور رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، تو تم ہی تو ہو جو کامیاب ہیں، یہی تو ہیں جو کامیابی کی سند جنہیں دی جا رہی ہے۔ تو میں نے کل کہا قرآن نے کامیاب لوگوں کی فہرست کو تیار کیا، قرآن نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کون ہے؟ کل میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ قرآن کہتا ہے انہو لیفلح المجرمون، یہ جو مجرم ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہو لیفلح الساحرون، یہ جو جادوگر ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہو لیفلح الظالمون، یہ جو ظالم ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہو لیفلح الکافرون، یہ جو کافر ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف رسول اعلان کر رہے تھے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، دوسری طرف اللہ کا رسول اپنے کردار کا اعلان کر رہا تھا۔ اگر میں کافر ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتا، اگر میں ظالم ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتا، اور میرے جادو کو، میرے معجزوں کو جادو کہنے والوں، اگر میں جادوگر ہوتا تو کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں گے مل کے محمد آل محمد۔ یہ تھی کل کی گفتگو کہ جس میں ہم نے بتایا کہ قرآن نے 3 طرح کے لوگ بتائے کہ یہ ہیں کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، یہ تو وہ ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بھی فہرست اللہ نے بتائی کہ جن کی کامیابی کا امکان ہے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائیں، لعلکم تفلحون،
شاید یہ کامیاب ہو جائے. وہ کون ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان لانے والوں پہلے ایمان لاؤ یعنی علی والے بن جاؤ, پھر تقوی اختیار کرو یعنی امیر المومنین اور امام المتقین کو اپنا امام مانو. جب تم نے ان کو اپنا امام مان لیا تو تقوی, جب تم نے تقوی تو فی سب. اب جو کیا کرنا ہے, اب تمہیں کرنا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو. ایمان لاؤ, تقوی اختیار کرو, تیسرا کام کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرو. کل اس پہ بحث کر چکا کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے, بنانا نہیں ہے. کل والا اگر مجمع میرا ساتھ ہے تو وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ نے کہا ہے. اب وسیلہ خود کو بنانے کا اللہ نہیں کہا ہے. اللہ کہہ رہے وسیلے میں نے بنا دیے ہیں, تلاش کرنا تمہارا کام ہے. کیونکہ بنانے کا حق جب ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیا تو نبی کے بعد امت کو کیسے دے دیں گے کہ اپنے وسیلے خود بناتے چلے رہے؟ نہیں, وسیلہ تم نے تلاش کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے خدا کی راہ میں, اور اس کے بعد کہ لعلکم تفلحون, تا شاید تم کامیاب ہو جاؤ. پروردگار ایمان بھی لے آیا, ایمان کے بعد تقوی بھی اختیار کر لیا, تقوی کے بعد وسیلہ بھی تلاش کر لیا, وسیلے کے بعد یہ جہاد بھی کر رہا ہے, اور جہاد کے بعد بھی شاید کا لفظ آ گیا کہ لعلکم. کیا مسئلہ ہے, معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہے گا دیکھو یہ ایمان تو لے آئے ہیں, یہ تقوی تو اختیار کر چکے ہیں, یہ وسیلہ تو تلاش کر لیا ہے, اب یہ ہے کہ آخر وقت تک یہ ایمان پر باقی رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اب فرق یہ ہے کہ آخر وقت تک یہ اسی وسیلے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں یا نہیں رہتے. یعنی وسیلوں کو تلاش کرنا اور ہے, وسیلے سے قیامت تک وابستہ رہنا اور ہوا کرتا ہے. اب دیکھیں گے کہ آخری وقت میں کیا یہ وسیلے سے وابستہ ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے. اگر وسیلے سے وابستہ ہو سکتے ہیں اور قیامت تک وابستہ رہتے ہیں تو ہم نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہم قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. جس نے یہاں امام بہتر رکھا ہوگا وہیں وہاں اس کا امام بہتر ہوگا. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. توجہ عزیزان محترم, رسول کی زندگی فلاح, رسول کا کام کامیابی, رسول کا پیغام کامیابی. رسول نے اسی لیے جب آذان میں وہ جملہ رکھا کہ نماز کو بلائیں تو کس لیے بلائیں, اعلان ہوا حی علی الفلاح کہ آؤ کامیابی کی طرف. یہ جملہ کہہ کر بتا دیا کامیابی بندگی میں ہے, کامیابی عبدیت میں ہے, کامیابی اس میں ہے کہ تم رسول اللہ کے, تم اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ اور رسول کو اپنا رسول اور نبی تسلیم کرو. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے اللہ نے قرآن میں ان کا اعلان کیا جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, پھر ان کا بتایا کہ جو شاید کامیاب ہو جائیں. اب قرآن ان کا بتا رہا ہے کہ جو کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہے, قیامت تک کامیاب رہیں گے. قرآن نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون, کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے, یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. اب یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو اس آیت کا اعلان کرے کہ 13 رجب کو رسولوں کے ہر رسول کے ہاتھ پر علی ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی کو سنائیے, تو رسول علی بڑھ بڑھ کر کہہ رہے ہیں قد افلح المومنون, مومنون مومنین جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا امام امیر المومنین آ گیا. صلوات پڑھیں گے مل کے محمد علیہ. کاش میں سمجھا سکوں. عزیزان محترم, رسول کا پیغام فلاح, رسول آئے ہیں کامیابی کا پیغام لے کر, اور رسول بتائیں گے کہ کامیابی کا رستہ یہ ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کامیابی کا رستہ بتایا. دیکھیے اب رسول کے بعد رسول کی جگہ پر وہ بیٹھے کہ جو کامیابی کا اعلان کرتا ہو, جو کامیابی کا پیغام پہنچاتا ہو. کم از کم رسول کی جگہ پر اس کو بٹھانا چاہیے جس کا پیغام رسول کا پیغام ہو اور رسول کا پیغام اس کا پیغام ہو. تو رسول کے بعد وہ بیٹھے کہ جس کا پیغام فلاح کا پیغام ہو. رسول نے آتے ہوئے کہا کہ میں فلاح کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. علی نے بھی آتے ہوئے فلاح کی دلیل دی, اور علی نے جاتے ہوئے ضربت کھا کر کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی ہیں جو رسول کی جگہ پر بیٹھنے کے قابل ہیں, کہ جنہوں نے آتے ہوئے بھی فلاح کا پیغام دیا ہے, جاتے ہوئے بھی کامیابی کی زندگی کا بتایا ہے کہ مجھ سے جڑے رہو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور اگر میں جملے کو یوں کہوں کہ اللہ کے رسول نے
فلاح کا پیغام دیا اور اللہ کے رسول نے فلاح کا رستہ دکھا دیا. کل میں نے یہ جملے کہے آپ کے سامنے, اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دوبارہ کہوں. رسول سے پوچھا, رسول کون ہے جو آپ جیسا ہو اور فلاح اس کے پاس ملے؟ تو کہنے لگے الحسن منی وانا منہ, حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی, میں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. علی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پرور یا رسول اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ مجھ سے ہوں میں ان سے ہوں. یعنی اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں تو سمجھو میں نہیں حسن پڑھ رہا ہے, اور اگر حسن صلح کرے تو سمجھ جاؤ حسن نہیں محمد کر رہا ہے. کہ یہ حسن کی صلح محمد مصطفیٰ کی صلح ہے. دیکھیے یہ سے والے جو رشتے ہیں اسے سے والے رشتے کہتے ہیں. سے مجھ سے, محمد کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے, علی مجھ سے, حسین مجھ سے, زہرا مجھ سے. اور اصحاب رسول, رسول کے اصحاب, ازواج رسول, رسول کی ازواج, امت رسول, رسول کی امت. یعنی کے والے رشتے اور ہوتے ہیں, سے والے رشتے اور ہوتے ہیں. میں کاش اندازہ کو دیکھیے کے اور سے کے رشتے میں مقام یہ ہے کہ سے والے رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں, کے والے رشتے منٹ میں ٹوٹ جاتے ہیں. کسی صحابی کو اپنی بارگاہ سے اٹھائیں تو یہ کے والا رشتہ ٹوٹ گیا. کسی زوجہ کو طلاق دے دیں تو یہ کے والا رشتہ ٹوٹ گیا. کسی امتی نے کلمے کا کفر کر دیا تو اب وہ کے والے رشتے ٹوٹ گئے. کے والے وہ ہیں جو ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کے رسول کے سے کے رشتے ہیں نہ یہاں ٹوٹتے ہیں نہ وہاں ٹوٹتے ہیں. یہ مقام ہے. اللہم صل محمد. امام حسن مصطفیٰ کی صلح رسول اللہ کی صلح انشاءاللہ آگے جب موقع ملا تو بے تحقیق کے ساتھ بیان کروں گا. رسول اللہ فرما گئے کہ دیکھو یہ میرا جو حسن حسین ہے یہ امام ہے, یہ بیٹھے ہوں پھر بھی امام, یہ کھڑے ہو جائیں پھر بھی امام. لوگ سمجھے کہ یہ عام بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہے. کہا نہیں, اگر حسن صلح کر لے, بیٹھنے سے مراد اگر حسن صلح کر لے یہ پھر بھی امام ہے. حسین جہاد کریں یہ پھر بھی امام ہے. نہ ان کی صلح بھی مشیت کے مطابق ہے, ان کی جنگ بھی مشیت کے مطابق ہے. یہ مشیت اور مزاج سمجھیے اور آپ کی ذہن تمام. مشیت اور مزاج کسے کہتے ہیں؟ گھر میں دو بھائی ہوں, ان کے مزاج میں فرق نظر آتا ہے. بڑے کو دو بھائی ہیں, ایک کو میٹھا پسند ایک کو نمکین پسند, ایک کو کچھ پسند ایک کو ٹھنڈ پسند ایک کو گرمی پسند ہے. ایک گھر میں دو بھائی ایک ہی ماں باپ سے ہوں تو ان میں اختلاف نظر آتا ہے. تو اتنا بڑا جو ہدایت کا نظام تھا کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے, تو کیا ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا؟ کیا ان میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کہاں اگر یہ بھی مزاج پر چلتے تو اختلاف ہوتا. یہ مزاج پر نہیں, یہ مشیت پر چلنے والے ہیں. یعنی آدم سے کہہ دیا آدم اپنے کے بعد آنے والے کا اعلان کرنا, اور بعد والے کو کہہ دیا کہ اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرنا. کیونکہ نہ مزاج آئے, مشیت پر چلتے رہے. پہلا والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بعد والے کو نہیں جانتا, بعد والا یہ نہیں کہہ سکتا میں پہلے والے کو نہیں جانتا. کہ نہیں تمہیں نبوت اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی بشارت دیتے رہنا, محمد مصطفیٰ کے آنے کا اعلان کرتے رہنا. تم سب کو نبوت اس شرط پر دی جا رہی ہے, نبوت ملی. اب کہا ان میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ مزاج پر نہیں, یہ مشیت پر چلتے ہیں. اب مشیت کا حکم ایک تھا, وہ تھا لا الہ الا اللہ. اب رسول کے سامنے دو تھے, اگر 14 ہوتے تو 14 کا بتاتے کہ یہ 14 مشیت پر چلتے ہیں نہ کہ مزاج پر. اب دو تھے, ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا. رسول بنے سواری اور حسن حسین کو اپنی پشت پر بٹھا کر اپنی زلفوں کو دیا حسن حسین کے ہاتھ میں, اور کہا جہاں چاہو نبوت کا منہ موڑ لو, جہاں چاہو نبوت کو لے جاؤ. ایک مرتبہ اگر یہ مزاج پر چلتے تو بڑا والا کہتا نانا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, نانا بائیں طرف چلے. چھوٹا والا کہتا نانا دائیں طرف چلے. لیکن دونوں نے ایک سمت میں جا کر بتا دیا ہم مزاج پر چلنے والے نہیں ہیں, ہم مشیت پر چلنے والے ہیں. چلے یا اللہم صلی علی محمد. اور مشیت پر چلے اور بتایا کہ دیکھو جو ہماری صلح ہے یہ مشیت کے مطابق ہے. کوئی ہمارے امامت پر شک نہ کرے,
یہ سولہ رسول، سولہ حسن، یہ سولہ حدیبیہ کی طرح ہے، رسول اللہ کی طرح، کہ جہاں رسول اللہ نے سولہ حدیبیہ کی تو وہیں لوگوں نے امام رسول اللہ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ رسول کو کیا ہو گیا، یہ رسول کی باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، جملے کو سماعت فرمائیے گا، اور آخری جملے اور آپ کی ذمہ صلح کی، اور صلح کی امام حسن نے شرائط کیا رکھی؟ پہلی شرط صلح کی یہ تھی کہ سنت اور رسول پر چلے گا، سنت اور قرآن پر چلے گا۔ اس کا مطلب پہلے قرآن اور سنت پر نہیں تھا، اس لیے امام حسن لکھوایا قرآن اور سنت پر چلے گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد لکھوایا، کیا لکھوایا؟ قرآن اور سنت پر چلے گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ یاد رکھو میں آ تو گیا اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو حاکم بنا کر جاؤ، یعنی تمہارا بیٹا یزید حاکم نہیں بن سکتا، میں کہہ رہا ہوں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ کہ جو مولا علی پر شب و شتم ہو رہا ہے، جو تم گالیاں نکلواتے ہو ممبر پر، دیکھیے امیر شام نے خرچہ کیا ہے علی کے بغض پیدا کرنے کے لیے، اس نے پوری یونیورسٹی چلائی ہے علی کے منافق اور بغض پیدا کرنے کے لیے، اور آج کے دور میں بھی علی کے خلاف بغض کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے ممبر کو سنبھال کے رکھیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں قسم خدا، کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں، اپنے ممبر کا امیر شام نے پیسے خرچ کیے ہیں کہ کیا کریں۔ اب یہ صلح تو ہو گئی، صلح ہونی تھی، اب یہ تمام شرائط گئی، اس نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ صلح سے مکر گیا۔ دیکھیے ہارنے والا صلح کے لیے کاغذ بیچتا ہے، جیتنے والا کبھی بھی صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ میں جملہ کہوں، امیر شام نے کاغذ بھیجا جو کورا کاغذ تھا امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں کہ آپ اسے بھر دیجئے، جو آپ کی شرط ہے مجھے قبول ہے۔ یہ اس نے بھیجا نہیں ہے، یہ اللہ نے انتظام کروایا ہے۔ کل تم نے ان کے نانا کو قلم اور دوات اور پیپر سے روکا تھا نا، آج اسی کے نواسے سے تمہارے چھوٹوں سے ان کے لیے کاغذ بھجوا رہے ہیں، اور یہ انتظام کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ایک کاغذ سے روکا تھا، ہم نے اتنے کاغذ ان کے لیے جمع کروا دیے، اور وہ لکھ کر جو دیں گے اسے قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ پھرا اپنی بات سے، اور اس کے بعد جو دوسری بات ہوئی، دوسرا دن آیا صلح کا، تو کہنے لگا امام حسن مصطفیٰ سے، اے حسن میں تم سے بہتر ہوں۔ امام حسن نے کہا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ امام حسن نے کہا میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کہتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے کہ برابری کے لیے یا مقابلے کے لیے جنس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ دیکھو مجھ میں اور تم میں بڑا فرق ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ نے ہر خیر ہم میں رکھا ہے اور ہر شر کا سردار تمہیں بنا دیا ہے، ہر شر تم سے جاری ہوگا اور ہر خیر ہم سے جاری ہوگا۔ اور کہتا ہے حسن اب آئے ہو، میں یہ سامان میں صبح سے مال و دولت دے رہا ہوں، اور تم دیر سے اس لیے آئے ہو تاکہ میرے پاس کم پڑ جائے تو میری ضلالت ہو ان کے سامنے۔ اور کہنے لگا اپنے غلام سے کہ جتنا پورے دن میں سب کو دیا ہے اتنا اکیلا امام حسن کو دے دیجئے، یعنی وہ جانتا تھا سب اور ہیں، امام حسن سب سے اعلیٰ، تو اتنا ملا کر امام حسن کو دے دیجئے۔ اور کہنے لگا اے حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں، یہ کہنے لگا، کہتے ہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ امام حسن وہ سامان لے کر جانے لگے، کسی امیر شام کے کسی غلام نے میرے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ سب اس کو دے دو، اور مڑ کر کہا اے امیر شام تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا، تو ہندا کا بیٹا ہے نا تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اگر تیری یہ سخاوت ہے کہ تو نے جتنا مجھے دیا تھا نا اتنا تو ہم تیرے غلام کو جوتیاں سیدھی کرنے پر دے دیتے ہیں۔ امام حسن نے دیا۔ اب یہ صلح تو ہو گئی، لیکن اس نے صلح سے مڑنا تھا۔ پھر خریدا گیا امام حسن کی زوجہ کو، پیسوں کی لالچ پہ، یزید کی شادی کی لالچ پہ آئے اور خریدا گیا۔ مقام کیا تھا عزاداروں؟ اس نے زہر کا پیالہ تیار کیا، امام حسن مصطفیٰ کے پاس آ گئی، امام نے زہر کو پیا، پوچھا اے جودا کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ جودا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہنے لگی آپ بہت اچھے امام۔ جاتے ہوئے کچھ پانی اور کچھ زہر اس پیالے میں بچا تھا، اس نے جاتے ہوئے انگیلا، وہ زمین پر زہر گرا۔ ایک مرتبہ میرے نفیس مولا نے کہا اے جودا شرم کر، یہ زمین پر حشرات الارض ہوتے ہیں، کسی کو نقصان کیوں پہنچاتی ہے؟ ایک کسی ذاکر نے پڑھا کہ جہاں جہاں وہ قطرے گرے وہاں وہاں سے زمین پھٹتی گئی۔
کا زہر کی شدت یہ تھی کہ زمین کا سینہ چیر دیا. تو سوچو امام حسن محمد امام حسن مجتبی کے سینے کا کیا حال کیا ہوگا. اور روایتوں نے لکھا کہ امام حسن کو جب زہر مل گیا تو جگر کے ٹکڑے میرے مولا کے کٹ کٹ کر باہر آتے رہے. اب میرے مولا اپنے گھر پر موجود ہے. آواز دی زینب کبریٰ کو خبر دو کہ بھائی کو زہر دے دیا گیا ہے. امام حسن مجتبی گھر پر موجود ہے. آواز آئی کہ زینب کبریٰ آ رہی ہے. کہا ام فروہ جلدی کرو, یہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا دو, کہیں زینب دیکھ نہ لے. میں کہوں گا بی بی دیکھ, مولا دیکھ لینے دیجئے, حوصلہ آئے گا. آج ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی اور کل 70 قدموں سے اپنے بھائی کی گردن پر چلتا ہوا خنجر آواز دے گی نہ مارو اور میرا مار جایا. اور میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا. عزاداران مظلوم کربلا, میں کیا جملہ کہوں گا, آپ کیا سنیں گے, لیکن سنیے عزادارو, امام حسن مجتبی زہر ملا, دنیا کو چھوڑا, میرے مولا کا جنازہ تیار ہوا. جنازہ تیار ہونا تھا, گھر سے باہر چلا, نانا کے روزے کی طرف چلا. ایک مرتبہ تینوں کی بارش ہوئی. میں کہوں گا مولا مجھے معاف کرنا, لیکن زندے کہہ رہا ہوں, غریب سے غریب کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے نا, محلے والا کوئی پھول لے کر آتا ہے, کوئی پانی لے کر آتا ہے, لیکن جب رسول کے بیٹے کا جنازہ نکلا, عزاداروں کوئی تیر لے کر آیا اور کوئی تلوار لے کر آیا. غریب سے غریب کا جنازہ گھر واپس نہیں پلٹتا, اور میرے مولا کا جنازہ گھر واپس آیا. ایک طرف زینب بیٹھ گئی, ایک طرف حسین بیٹھ گئے. زینب تیر نکالتے ہوئے کہہ رہی, نانا تو حسن کو امیر کہتا تھا, حسین کو غریب کہتا تھا. نانا تیری امت نے امیر کی یہ حالت کی ہے, اللہ جانے تیرے غریب حسین کے ساتھ کربلا میں یہ کیا ہوگا. عزاداروں کا فن تبدیل ہوا, میرے مولا کا جنازہ چلا. وصیت فاطمہ زہرا یاد آئی, اے حسن بیٹا اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو میرے پہلو میں آ جانا, ماں تجھے اپنی آغوش میں جگہ دے گی. عزاداروں آج دیکھو تو صحیح بقیت الوقید اللہ کا راستہ اور جنت البقیع کی وہ قبریں تو دیکھو. اتنی مصیبت ہے میرے امام حسن کے. آخری جملے سنو آپ کی زحمت تمام. امام حسن کی اتنی مصیبت, پھر بھی کسی وائز کی خواب میں آ کر کہتے ہیں, اے وائز تو میرے سخت مصیبت نہیں پڑتا. کہتا مولا بڑی سخت مصیبت پڑتا ہوں. میں کہتا ہوں غریب سے غریب کا جنازہ گھر سے نکلے مڑ کر واپس نہیں آتا, آپ کا جنازہ واپس آ گئے. کہ میرے سخت مصیبت, مولا آپ کو زہر دیا, آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر. کہ میری سخت مصیبت یہ نہیں. کہ مولا میں پڑھتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر لگے, وہ کئی تیر آپ کے جسم میں بھی لگے. کہ میری مصیبت یہ نہیں ہے. کہ مولا آپ بھی بتا دیجیے آپ کی سخت مصیبت کیا ہے. کہ مولا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا ہوگا, اے ذاکر میری سخت مصیبت یہ ہے, میں 5 برس کا تھا اور مدینے کی ایک گلی تھی, وہاں ایک دروازہ چل رہا تھا اور وہاں میری ماں کو ایک لائن تماچے پہ تماچا اور دادی راؤ دابو اور تازیانے پہ تازیانہ, اور میں دیکھتا رہا اور میری ماں کو تازیانہ مارا اور میری ماں کی پسلیوں کو توڑا اور میرے ماں کا محسن شہید ہو گیا. لائیے تابوت, دکھائیے مومنوں کو اور بتائیے کہ یہ وہ جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تھا اور پلٹ کر واپس آ گیا.
اور زینب کبریٰ کا بھائی اور زہرا کا بیٹا اور سرکار امن کا جنازہ اور رسول کا نوازا اور قاسم یتیم کا بابا